قیام پاکستان کے بعد پاکستان میں برطانوی راج کے توشہ خانہ قوانین رائج رہے اور بعد ازاں 1974 میں باضابطہ طور پہ توشہ خانہ کا قانون ریاست پاکستان نے بنایا. اب جو یہ قانون تھا وہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان کے توشہ خانہ قانون کے مطابق 30,000 روپے یا اس سے کم کی مالیت کا تحفہ حکمران بغیر کسی ادائیگی کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اب یہ کیوں ہے, اس کی کیا تک ہے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اس سے زیادہ کی مالیت کا تحفہ پاس رکھنے کے لیے اس کی قیمت کا 20% ادا کرنا ہوگا. اور قیمت کا تعین کون کرتا ہے جی؟ FBR ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے, اسٹیٹ بینک اور کیبنٹ ڈویژن کے اہلکار جو ہیں وہ یہ کام کیا کرتے ہیں. دسمبر 2018 میں اس میں تبدیلی آئی اور تحریک انصاف کی حکومت نے توشہ خانہ کا تحفہ پاس رکھنے کے لیے جو ادائیگی کی شرح میں اضافہ کر کے اسے 50% کر دیا تھا. اگر سربراہان مملکت یا وزراء یہ تحائف نہیں رکھتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ انہیں توشہ خانہ قوانین کے مطابق سرکاری ملازمین اور فوج کے افسران کو نیلامی کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے. اس نیلامی سے جو اشیاء بچ جاتی ہیں تو پھر انہیں عام عوام کے لیے نیلامی میں رکھ دیا جاتا ہے. یعنی عوام کا جو ہے وہ درجہ کافی بعد میں آتا ہے. کن حکمرانوں کو توشہ خانہ سے تحائف لینے کے باعث مقدمہ کا سامنا کرنا پڑا؟ ماشاءاللہ آلموسٹ ہر سربراہ مملکت کو کرنا پڑا. لیکن مارچ 2020 سے ذرا اس لیے آغاز کرتے کہ یہ تھوڑا ریسنٹ معاملہ تھا. نیب نے سابق وزراء اعظم نواز شریف, یوسف رضا گیلانی اور سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف توشہ خانہ تحائف میں خرد برد کے الزامات پر ریفرنس دائر کیے تھے. اب نیب ریفرنس کے مطابق یوسف رضا گیلانی صاحب نے 2008 میں قوانین میں نرمی کر کے سابق صدر آصف زرداری اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو توشہ خانہ سے گاڑیاں خریدنے کی اجازت دی تھی. ریفرنس کے مطابق نواز شریف 2008 میں کسی حکومتی عہدے پر نہیں تھے. انہیں درخواست دیے بغیر محض 15% کی ادائیگی پر توشہ خانہ سے گاڑیاں دی گئی تھی. تو جی یہ ریفرنس تھا اس وقت اور اس کے مطابق 3 گاڑیاں 15% کی ادائیگی پر آصف زرداری صاحب کے نام کر دی گئی تھیں جنہیں وہ ذاتی طور پہ استعمال کرتے رہے. نیب نے اسی ریفرنس کے ساتھ مارچ 2022 میں ایک اور ریفرنس بھی دائر کیا تھا جس کے مطابق ان گاڑیوں کی ادائیگی جعلی اکاؤنٹ سے کی گئی تھی, جس کے بعد اومنی گروپ کے مالک تھے ان کو شامل تفتیش اس وقت کر لیا گیا تھا. 9 ستمبر 2020 کو احتساب عدالت یوسف رضا گیلانی اور آصف زرداری پر فرد جرم عائد کر چکی ہے. سو ان کے جو کیسز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ یہاں تک ہو چکی ہے. میاں نواز شریف کی عدم پیشی پر عدالت انہیں 17 اگست 2020 کو اشتہاری قرار دینے کے بعد 2021 کی 23 اپریل کو ان کی جائیداد نیلام کرنے کا حکم بھی جاری کر چکی ہے. یہ ریفرنسز ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں, عدالتوں میں ان کی سماعت جاری ہے, لیکن تاحال یہ منطقی انجام تک نہیں پہنچے. پاکستان کی تاریخ میں اب یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اپوزیشن میں آپ ہوں تو ریفرنسز کی فائلز کے نیچے پہیے لگ جاتے ہیں, حکومت میں آپ آ جائیں تو گو سلو پالیسی ہوتی ہے. اور اس پورے معاملے میں بھی ہم کچھ ایسا ہی دیکھ رہے ہیں. اب عمران خان صاحب چونکہ اپوزیشن میں ہے, از فالن آؤٹ آف فیورز, تو اب حالات ان کے لیے موافق نہیں ہے. تو اب ان کا جو توشہ خانہ ریفرنس ہے ذرا اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی نے توشہ خانہ قوانین کی خلاف ورزی پہ 5 اگست 2022 کو عمران خان صاحب کی نااہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجا. الیکشن کمیشن نے 21 اکتوبر کو آرٹیکل 63P کے تحت کرپٹ پریکٹس کے جرم میں انہیں قومی اسمبلی کی نشست سے نااہل قرار دیا. اب سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب, سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کو بھی توشہ خانہ قوانین میں تبدیلیوں اور غیر قانونی ادائیگیوں کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب یہ کس نے کتنے تحفے لیے, یہ بھی تھوڑا سا ریسرچ کی میری ٹیم نے, ہم نے کہا ذرا چیک تو کریں کہ توشہ خانہ کے تحفوں سے اتنی رغبت اور اونے پونے داموں کو خریدنے کا یہ شوق آخر کیوں ہے. سوچیے کون کون ہے جس نے اس میں سے فائدہ اٹھایا ہے. سوچیے اپریل 2022 تک وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ نے اگست 2018 سے دسمبر 2021 تک توشہ خانہ سے 58 سے زائد تحفے لیے ہیں. اور جو قیمت ہے ان کی وہ سرکاری حکام نے 14 کروڑ 20 لاکھ روپے لگائی ہے اور وزیر اعظم نے اس کے عوض 3 کروڑ 81 لاکھ روپیز ادا کیے تھے. اچھا, صدر عارف علوی صاحب اور ان کی اہلیہ کو 92 تحائف ملے جن کی سرکاری قیمت 45,47,000 لگائی گئی. صدر مملکت نے بھی 14,92,000 روپے دے کر اس کی ادائیگی کر دی.
اب یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی ایک رپورٹ بھی ہمیں ملی. ہم نے کہا ذرا یہ بھی دیکھیں کہ یہ کیا کہتی ہے. یہ 2013 کی رپورٹ ہے بائی دا وے, اور اس میں نواز شریف صاحب کے بارے میں. اب اگین یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی رپورٹ ہے. اس کی اونرشپ, اس کی کریڈیبلٹی جو ہے یہ آپ اس کا خود ہی اندازہ لگا لیں. یہ کہتے ہیں جی سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو 2 ادوار میں بیرون ملک سے 127 تحائف ملے, جن میں سے 75 تحائف 14 لاکھ روپے کی ادائیگی سے وہ اپنے ساتھ لے گئے. آصف علی زرداری صاحب جو تھے انہوں نے متحدہ عرب امارات اور لیبیا سے ملنے والی مہنگی بلٹ پروف گاڑیوں کے علاوہ 6 کروڑ 20 لاکھ کی مالیت کے 27 سے زیادہ تحائف خریدے. اور رپورٹ کے مطابق, ایمنسٹی کی رپورٹ کے مطابق, آصف زرداری کی خریداری 30 برسوں میں کی گئی کل خریداریوں کا 1/3 حصے کے برابر ہے. مشرف صاحب جو ہیں 520 تحفوں میں سے 515 تحائف اپنے ساتھ لے گئے تھے. ہیرے کے سیٹ تھے, زیورات کے باکسز تھے, خنجر تھے, پستول تھے. شوکت عزیز صاحب کو 1126 ملے تحفے, اور وہ تمام تحائف مطلب کہ 1126 کے 1126 تحائف اپنے ساتھ لندن لے گئے, جس میں ہیرے کے زیورات, گھڑیاں اور قالین شامل تھیں. چودھری شجاعت حسین صاحب 40 روزہ وزارت عظمیٰ کا دور تھا جی ان کا, اور ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ کہتی ہے کہ انہیں 9 تحائف ملے, اور وہ بھی اپنے تمام کی تمام تحائف ساتھ لے کر چلے گئے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پاس چلتے ہیں جی. ان کے بارے میں ٹرانسپیرنسی کہتی ہے کہ 630 تحائف ملے, جن میں سے وہ 174 تھے وہ اپنے ساتھ لے کر گئیں, اور انہوں نے جو ادائیگی کی یہ رقم آپ دیکھ سکتے ہیں 2,72,000 تھی. جو یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی. جو مختلف وزرائے اعظم ہیں, ضیاء الحق صاحب کی بات کرتے ہیں جی. وہ کہتے ہیں ضیاء الحق صاحب کو جو 210 تحائف ملے تھے, اس میں سے وہ 122 تحائف اپنے ساتھ لے گئے تھے. تو جو کل ملا کر اس میں گفتگو ہے وہ ہے کہ 3 دہائیوں میں توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کے لیے 1 ارب 7 کروڑ کی ادائیگی کی گئی, جن میں سے 1 ارب 50 کروڑ کی ادائیگیاں صرف نواز شریف, زرداری, پرویز مشرف, شوکت عزیز اور فاروق لغاری کی جانب سے کی گئیں. جو توشہ خانہ ہے, کیا اس کے قانون میں اب تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے, کیونکہ ہر سربراہ مملکت اپنے سیاسی کریئر میں اس کی ریفرنس کی زد میں آ جاتا ہے. اب اس ریفرنس میں کتنا وزن ہے, کتنا پرسپشن ہے, یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. لیکن یہ توشہ خانہ کا قانون, اس کو تبدیل کرنے کے بارے میں سوچا کیوں نہیں جاتا, خاص طور پہ جب سابق حکومت نے نومبر 2020 میں توشہ خانہ کے 150 سے زائد تحائف سرکاری اور فوجی افسران کو نیلامی کے لیے پیش کیے تھے, تو بعد ازاں اس اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا گیا تھا, اور 25 مئی 2021 کو لاہور ہائی کورٹ نے اس کا فیصلہ جاری کرتے ہوئے اس نیلامی کو غیر قانونی بھی قرار دیا تھا. اور عدالت نے ریمارکس دیے تھے کہ تحفے شخصیات کو نہیں بلکہ ریاست کی جانب سے ریاست کو دیے جاتے ہیں. اگر یہ شخصیات عہدوں پر نہ ہو تو کیا وہ یہ تحفے لے سکتی ہیں؟ عوام کو نیلامی کی بولی میں شامل نہ کرنا انہیں دھتکارنے کے مترادف ہے. حکومت اس پہ باضابطہ قانون سازی کرے گی. توشہ خانہ کا جو ہم نے آپ کو پہلے اوپننگ بھی دکھائی جی کہ ہر سربراہ مملکت کے اس کو لے کر کنٹروورسی رہی ہے, اس قانون کو تبدیل کرنے کے بارے میں بات کیوں نہیں کی جاتی ہے, اور ایونچولی اس کو آپ ایسے ماڈیفائی کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے اول تو خریدے نا, جس کو میوزیم میں شوکیس کرتے ہیں. بہت سارے ممالک کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے, کچھ مغربی ممالک ہیں اس میں ہوتا ہے کہ 100% قیمت ادا کر کے خریدا جاتا ہے. یہ اونے پونے داموں خریدنے کے بعد جو پھر اس کی ایویلویشن کے بارے میں سوالات, اس کے لیگل کمپلیکیشنز کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں.